الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء أيضا قال أصحابنا الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى فيكون تكلما بالباقي بعده وقال صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر خير بشك صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر خير بشك سبحان اللہ. یہ بیان کی قسمیں چل رہی ہیں تو بیان تغییر چل رہا ہے. کون؟ بیان تغییر. اس کی بحث ہو رہی ہے. تو بیان تغییر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے شرط کے ساتھ اور استثناء کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو شرط کی کچھ بات صحیح آ جائے گی، استثناء کی بات کر رہے ہیں جی. اچھا جی، اختلاف کیا ہے علماء نے عمل بالاستثناء کی کیفیت میں بھی، جیسے پیچھے اختلاف ہے. کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے علماء نے عمل بالاستثناء کی کیفیت میں بھی. پھر ایک بار اختلاف کیا ہے علماء نے عمل بالاستثناء کی کیفیت میں بھی. اور نکی جی شرح جیسا کہ اختلاف ہے عام کی تخصیص میں، جیسا کہ اختلاف ہے عام کی تخصیص کہ میں. پہلا مخصص جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جی، پھر وہ موصول ہو یا مفصول ہو، تو یہ اختلاف حکایا تھا. اسی طرح استثناء کی بھی عمل کی کیفیت میں ہمارے اصحاب کہتے ہیں استثناء منع کرتا ہے تکلم کو بے حکم ہی بقدر المستثنیٰ. کیا کہ جی؟ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ استثناء منع کرتا ہے تکلم کو بحکم ہی بقدر المستثنیٰ. پھر ایک بار ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ استثناء منع کرتا ہے تکلم کو بحکم ہی بقدر المستثنیٰ. لہذا ہمارے نزدیک مستثنیٰ کو نکال کر جو مستثنیٰ منہ بچ گیا ہے متکلم نے ابتدا سے ہی اتنا بولا ہے. جی، لہذا ہمارے نزدیک استثناء کو نکالنے کے بعد جو مستثنیٰ کو نکالنے کے بعد جو باقی ہے اس کے ساتھ کلام کی ہے. متکلم نے صرف وہی کلام کی ہے، مستثنیٰ کی کلام ہی نہیں کی. کس نے؟ متکلم نے جی. امتحان کرو درو پلا جو. اور جب کہ ہے بیان تغییر شرط کے ساتھ اور استثناء کے ساتھ کثیر، تو تحقیق فارغ ہوئے ہیں شرط کے احوال سے مامضا میں. تو ارادہ کیا ہے یہ کہ بیان کریں استثناء کو، یہ کہ بیان کریں استثناء کو. کس کو؟ استثناء کو بیان. تو پس فرمایا واختلف، اختلاف کیا علماء نے عمل بالاستثناء کی کیفیت میں بھی، جیسا کہ اختلاف کیا علماء نے عام کی تخصیص میں. ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ استثناء منع کرتا ہے تکلم بے حکم ہی کو. موشی کہتے ہیں باب معنی مع ہے، یعنی مع حکم ہی کو. استثناء منع کرتا ہے تکلم مع حکم ہی کو بقدر المستثنیٰ،
بقدر المستثنى. یہ بقدر متعلق ہے تکلم کے. اب مطلب کیا بنا؟ یعنی استثناء منع کرتا ہے تکلم بقدر المستثنیٰ کو اس کے حکم کے ساتھ. جی کی مطلب گویا کہ متکلم نے بقدر المستثنیٰ بالکل بولا ہی نہیں ہے. جی ہمارے نزدیک یہ ہے. اب باقی کو دیکھیں گے کہ کیا حکم لگتا ہے اس پر. مستثنیٰ درمیان سے ختم ہو گیا. جی گویا کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے کہ استثناء منع کرتا ہے تکلم کو بقدر المستثنیٰ اپنے حکم کے ساتھ. گویا کہ متکلم نے مستثنیٰ جو آگے اللہ کے بعد کلام ہے یہ شروع سے بولی ہی نہیں ہے. جی اس کے ما سوا مراد ہے. اس کے ما سوا مراد ہے. تو نتیجہ پس ہوگا تکلم بالباقی بعد الاستثناء. جی پس ہوگا تکلم بالباقی بعد الاستثناء. اور منادم ہو جائے گا حکم کس میں؟ مستثنیٰ میں. وہ حکم ہے ہی کوئی نہیں. اونی گل ہی کوئی نہیں ہوئی. جی سنیں جی اے شاباش جی. یہ ساڈے نزدیک ہے. جی یہ ساڈے نزدیک ہے. جی اور اختلاف کیا ہے استثناء کے عمل کی کیفیت میں. استثناء کے عمل کی کیفیت. بے رفع دیندہ ہے کہ جر دیندہ ہے کہ نصب دیندہ ہے. اے نہیں عمل مراد ہے. اتنے فقہ اصول فقہ ہے. پس فرمایا ہمارے اصحاب نے استثناء منع کرتا ہے تکلم کو مع حکم ہی بقدر المستثنیٰ. تو پس ہوگا تکلم بالباقی بعد استثناء کے. حضور والا کے بخشوان گئے ہیں کسی نے استثناء کے عمل کی کیفیت میں بھی فرمایا ہے ہمارے اصحاب نے استثناء منع کرتا ہے تکلم کو مع حکم ہی بقدر المستثنیٰ. پس ہوگا تکلم بالباقی بعد الاستثناء. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة بمنزلة دليل الخصوص كما اختلفوا في التعليق بالشرط على ما سبق. اور توجہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے استثناء منع کرتا ہے حکم کو بطریق المعارضہ. استثناء منع کرتا ہے حکم کو بطریق المعارضہ. انہوں نے مستثنیٰ من ہو تے مستثنیٰ نو آمنے سامنے لے آنا ہے. جی ٹکر لوانی ہے. پھر جڑا جتیا ویکھی جائے. جی سمجھائیے. اسی آنے وہ مستثنیٰ بولے ہی کوئی نہیں سو پیش آئیں جڑا بچیاں گویا وہی بولے سو. کیا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استثناء منع کرتا ہے حکم کو بطریق المعارضہ. یہ بے منزلات دلیل الخصوص. جی بے منزلت دلیل الخصوص. بے منزلت دلیل الخصوص جیسے کہ دلیل خصوص ہوتی ہے. جیسا کہ دلیل خصوص وہ شرح پڑھ دینا پھر سارا مطلب کیا کہ جی جیسا کہ دلیل خصوص ہوتی ہے. جیسا کہ اختلاف کیا علماء نے تعلیق بشرط میں جیسا کہ پہلے گزر گئے. جی جی جیسا کہ اختلاف کیا ہے علماء نے تعلیق بشرط میں جیسا کہ جیسا پہلے کہ گزر گیا ہے. انہیں ذرا دھیان فرماؤ. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے استثناء منع کرتا ہے حکم کو بطریق المعارضہ. پس موجب استثناء کا ان کے نزدیک رضی اللہ عنہ امتناع الحکم فی المستثناء لوجود المعارض.
معارض پایا گیا اس لیے مستثنا میں حکم نہیں ہے، حکم صرف کس میں ہے؟ مستثنا منہ میں ہے۔ بس دلیل کیونکہ صدر کلام دلالت کرتی ہے مجموع کے ارادے پر۔ صرف نہ اگو آ رہے مثال انہوں ذرا سامنے رکھو تاکہ عبارت سمجھ آوے، لے فلان علی الف درہم ہے متن یہ صدر کلام ہے، اللہ میں یاتن استثنائی ہونا کیونکہ صدر کلام دلالت کرتا ہے کس پر؟ مجموع کے ارادہ پر۔ پورا ہزار میرے ذمہ ہے، اور آخر کلام دلالت کرتا ہے کیڑا؟ اللہ میں یاتن اللہ اخراج الباز عن الارادہ کہ ارادے میں باز کوئی نہیں ہے، ارادے میں کنے 100 اور وہ کون ہے جو باز ہیں؟ لہذا اب مستثنا پہ صدر کلام تے مستثنا دیا پہ ٹکر ہو گئے تو لوکی تاڑیاں مار دے پہنے فتعارضا مستثنا تے مستثنا میں اس باز میں کیا ہو گئے؟ متعارض ہو گئے، تو پس باقی رہ گیا مستثنا خارج کس سے؟ مراد سے۔ لدفع تعارض کی وجہ سے، اور تشبیہ دیتی ہے بے منزل دلیل الخصوص، بے منزل یعنی جیسا کہ یہ بات کہ دلیل خصوص، اور پھر لکھی وَهُوَ الْمُعَارِض الَّذِي يَمْنَعُ الْحُكْمَ، اس میں کہ جو اس سے خاص کر لی جن کو نکال لیا گیا عام سے ان میں حکم نہیں ہوتا، حکم باقی میں ہوتا ہے، جو عام میں رہ گئے ہیں جو خاص کر لیے گئے ہیں ان پر حکم نہیں ہے۔ پھر واپس چل بے منزلات دلیل الخصوص، جیسے یعنی جیسا کہ یہ بات کہ دلیل خصوص ایو دلیل جن دے نال عام وچوں کچھ فرد کڈے نے او بلا ہوے او کو بولو چاہو، جیسا کہ یہ بات کہ دلیل خصوص منع کرتی ہے عام کے حکم کو ان افراد میں جو وچوں چھک کے باہر کڈ لینے اختص من ہو، جو اس سے خاص کر لیے اس میں حکم نہیں ہے۔ کس کا؟ عام کا۔ کیوں؟ باوجہ پائے جانے تعارض کے صورتاً بعض میں تعارض آ گیا نا کہ عام کہندا ہے میرا حکم ہے وے، جیڑی دلیل خصوص ہوا دی نہیں نہیں باقیاں دی گل کرو، کی آ گیا آپس وچ؟ تعارض آ گیا۔ اسی طرح استثناء بھی یمنعو، مستثناء مینوں آندا ہے آئے میرے نہیں، مستثناء دا نہیں ہے پچھوں باہر کڈے نے تو پچھلیاں دی گل کر انہاں نوں چھڈ، کو سمجھ لگی جی؟ او میرے دیسی یارو۔ اچھا جی اور جڑا فرمایا نہیں یمنع حکم العام فی مختص منہ لوجود تعارض فی البعض، آکھے نہیں شارح نے آکھے نہیں لوجود تعارض فی البعض، اندر سے صورتاً دی قید کیوں لائی ہے پھر جڑا نا عام مخصوص البعض اور دلیل خصوص میں تعارض ہوتا ہے، محض کہا ہم نے صورتاً اس لیے کہ صورتاً کیوں کہ حقیقتاً کیوں نہیں، اس لیے کہ حقیقت میں تو تبینہ واضح ہے یہ بات کہ مقدار مخصوص نہیں داخل کس کے تحت، واضح بھی جی، لیکن دلیل خصوص لیکن اپنے استقلال کے اعتبار سے، اپنے استقلال کے اعتبار سے کہ دلیل خصوص بھی پورے کلام ہے، معارض ہے کس کے؟ عام کے صورتاً، تو لہذا اب تعلیل جائز ہے۔ یہ جو بعض کو نکالا ہے کیوں کڈیا؟ چونکہ یہ عام جڑی دلیل خصوص ہے نا یہ مستقل کلام ہے، انہیں کڈے نے عام دے وچوں، لہذا جائز ہے تعلیل اس کی۔ وہ جڑے بعض کڈے انہوں نے وجہ کی ہے، وجہ لب کے نا تو جے وجہ ہوراں وچ پائے گی تو پھر اور بھی کڈے جا سکتے ہیں، تعلیل جائز ہے اس کی۔ یہ جب کہ ہو مراد او بے منزلات، مراد تشبیہ سے، تشبیہ بے دلیل خصوص سے ہمارے اصل پر، ہمارے پھر یہ دلیل جس طرح بنے گی بے منزلات دلیل خصوص ہے، اور اگر ہو امام شافعی رحمہ اللہ کے اصل پر تو وہ تو دلیل خصوص ان کے نزدیک معارض ہے کن کے؟ کس سے؟
کام کے صورتاً بھی اور وہ کہتے دونوں طرح معارض ہے، صورتاً بھی اور مانن بھی. ہم کہتے صرف صورتاً معارض ہے، مانن معارض نہیں ہے. تو اس لیے جو کلام مستقل ہے تو اس کی علت بیان کر کے مزید نکالے جا سکتے ہیں. اور کما اور جیسا کہ اختلاف کیا ہے علماء نے تعلیق بھی شرط میں، جیسا کہ گزر گیا ہے. پس اصل خلاف تعلیق بھی شرط میں ہے. کس میں؟ تعلیق میں شرط میں. پس تعلیق عند شافعی رحمہ اللہ نہیں نکالتی کلام کو، کلام کے ایقاع ہونے سے نہیں نکالتی کلام کو. کلام کے ایقاع ہونے کلام وی ہے، حکم وی واقع ہے. نسدا جاندہ سی اگوں نہ بیریئر لا دیتا ہے، کھلو جی جھٹکو ہو جی بندے نہاندے پے نے. سنے کہ من کون ہی ایقان بل تنجیزہ باقن کما کانا، محض مانے ہے اس کے وقوع، منع ہو گیا اس کا وقوع، اس کے وقوع کو لے مانین کسی معنی کی وجہ سے. اور وہ کی ہے عدم شرط نہیں پائی گئی تا حکم نہیں پایا گیا. اوتھے مثال دیتی سی لالٹین ٹنگی ہے، کنڈی کھولنے دی دیر لالٹین اتوں ٹری ہے تھلے جانے واسطے، راہ چ انہوں کسی کنڈی پا کے ٹنگ دیتا سی، کنڈی پیچھا کرو لالٹین ٹھا ڈگے گی. جی جی تو اسی آکھے سی لالٹین ہے ہی کو نہیں جی، گل آئے گی پھر لالٹین بنے گی، تیل پوے گا، پھر بتی منگواواں گے. جی اے شاباش سے سنے ہی. اور وہ عدم شرط ہے. بس اسی طرح استثناء بھی عند شافعی و عندنا یہ تعلیق ہے، نکال دیتی ہے کلام کو اس کے ایقاع ہونے سے، اور منع کرتی ہے کس کو حکم کو محل میں. کیڑا محل؟ مستثنیٰ باوجہ نہ ہونے علت کے مع صورت تکلم میں بہذا. جی بھئی اور ہمارا نزدیک تعلیل کیا کرتی ہے؟ نکالتی ہے کلام کو کلام کے ایقاع ہونے سے. اور ہمارے نزدیک اور تعلیق نکال دیتی ہے کلام کو کلام کے ایقاع ہونے سے، بھی کلام ہے ہی کو نہیں ہے. اور منع کرتی ہے ثبوت حکم کو کس میں؟ بھی اجے عورت طلاق گئی کوئی نہیں جب تک دخول دار نہیں. کیوں؟ بوجہ عدم علت کے بعد صورت تکلم میں بہا، بھی صورتاً تکلم ہوا لیکن اس کی علت کوئی نہیں ہے. اور امام صاحب کے نزدیک تکلم ہی کوئی نہ ہویا، ادوں ہونا ہے جدو شرط پائی جانی ہے. بس اسی طرح استثناء بھی اسی طرح ہمارے نزدیک استثناء تکلم بالباقی یا ان کے نزدیک معارض ہے، پوری کلام ہے، مقابلے میں آ گئی ہے. جی ہونا کو چلو. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے استثناء منع کرتی ہے حکم کو بے طریق المعارضہ بمنزل دلیل خصوص کے، جیسا کہ اختلاف کیا علماء نے تعلیق بھی شرط میں بمطابق اس کے جو پہلے گزر گیا ہے. اور فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ استثناء منع کر دیا ہے حکم کو بطریق المعارضہ بمنزلہ دلیل خصوص کے، جیسا کہ اختلاف کیا ہے علماء نے تعلیق بشرط میں بمطابق اس کے جو گزر گیا ہے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے استثناء منع کرتی ہے حکم کو بطریق المعارضہ بمنزل دلیل خصوص کے، جیسا کہ اختلاف کیا ہے علماء نے تعلیق بشرط میں بمطابق اس کے جو پہلے گزر گیا ہے. فصار عندنا تقدیر قوله لفلان علی 1000 درہم الا 100 له علی 900 وعنده الا 100 فانها لیست علی. اچھا جی، پس ہو گیا ہمارے نزدیک مکر کے قول کی تقدیر یوں، کیڑا قول فلان علیہ 1000 درہم الا 100. جی گویا انہیں مڈوں بولے آئے لہو علیہ 900. اے مطلب ہے تکلم بالباقی پیچھے کتنا بچا؟ 900. تو انہیں مڈوں کی آکھیا ہے؟ فلان علیہ نہیں انہیں گویا کی آکھیا ہے؟ لہو علیہ 900. وہ علی فلان نو
بھائی میں اندر 900 دینا ہے، انہیں مڈو گل ہی اینی کیتی ہے۔ اور ان امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک تقدیر بھارت انجی لفلان علی الف درہم الا مئۃ فانھا لیست علی، انہیں پورا جملہ بنانا ہے گا مگر میا، کیونکہ وہ میا نہیں ہے مجھ پر۔ ہن اے دل اے بھی کلام تے پہلی کلام معارض آ گئیاں تے والے اے جت گئی ہو، اینے بچوں چھک کے باہر 100 لے اندئی جی۔ لہذا ہمارے نزدیک مقر کا قول لفلان علی الف درہم الا مئۃ کی تقدیر ہوگی لہو علی 900، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی تقدیر ہوگی لفلان علی الف درہم الا مئۃ فانھا لیست علی، یعنی الا مئۃ تو بعد اے جملہ ہے کیڑا فانھا لیست علی۔ انج سنیں جی اے شاباش، اچھا جی او بے خدروں، بس ہوگی ہمارے نزدیک تقدیر اس کے قول کی، اور وہ تقدیر یہ ہے، اور وہ قول کیڑا، جی قول کیڑا لفلان علی الف درہم الا مئۃ، اس کی تقدیر یہ ہے کیڑی، لہو علی 900، اور گویا کہ اس بندے نے ابتداً یہ بولا ہے کیا، اور اس نے لزوم میا کے حق میں بات ہی کوئی نہیں کی میرے یارو۔ اور اند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی تقدیر قول الا مئۃ فانھا، یہ بولے متکلم نے فانھا لیست علی، تے تقدیر دستے پہنے بھی تو ان کے نزدیک تقدیر کلام کیا بنی، ساڈے نزدیک ہوندی اے تقدیر ہے تے سونا نزدیک اے تقدیر ہے جی۔ تو لہٰذا پس نہیں لازم اس پر میا، کیوں دلیل معارض کی، او کیڑی ہے فانھا لیست علی، اے دلیل معارضی لے اول کلام ہی، کیونکہ اول کلام مقر کا فائدہ دیتا ہے کہ مجھ پر میا بھی ہے 900 کے ساتھ، کہ کون دیندہ فائدہ، اور آخر کلام اور الا مئۃ فانھا لیست علی فائدہ دیتا ہے کہ انھا لیست علی، انھا لیست علی، انھا لیست علی، نہ اس لیے کہ ہو گیا ہے بالاستثناء، گویا کہ اس نے میا کا تکلم ہی کوئی نہیں کیتا، اساں کنا نال سنیا، تسی حنفیو کیویں آندے انہیں گل ہی کوئی نہیں کیتی، انج تے نہ کرو ہن چٹے دن تسی 12 بجے جی، او سمجھے ہی اے مک گئی گل، او بلا تھی بھی اوئے، پس ہو گیا ہمارے نزدیک تقدیر مقر ہو گئی مقر کے قول کی، کیڑا قول لفلان علی الف درہم الا مئۃ، اس کے قول کی تقدیر ہمارے نزدیک یہ ہے لفلان علی 900 مئۃ، یہ سمجھ آندی بھی ہے، اسا باقی بچایا ہے، وہ ختم ہوندی گل ہی کوئی نہیں، براسی دے وچ پجامے دی گل ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اور اند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا مئۃ فانھا لیست علی، اے تقدیر کہ انہاں کیا بات ہے، پورا جملہ مقدر ہے، دلیل جن نے ٹکر لانی ہے تو 100 وچوں چھک کے باہر کڈنا ہے، ہاں جی۔ ہو گئی ہمارے نزدیک مقر کے قول لفلان علی الف درہم الا مئۃ کی تقدیر لہو علی 900، اور عند شافعی رحمہ اللہ تعالی الا مئۃ فانھا لیست علی، پس ہو گئی ہمارے نزدیک مقر کے قول لفلان علی الف درہم الا مئۃ کی تقدیر لہو علی 900، اور عند شافعی رحمہ اللہ الا مئۃ فانھا لیست علی۔ ہاں جی، هذا اعتبر صدر الكلام في قوله عليه السلام لا تبيع الطعام بالطعام الا سواء بسواء عاما في القليل والكثير، لأن الاستثناء عارضه في المقيل خاصة فبقي عاما فيما وراه۔ چلو جی، اور اس پر اعتبار کیا گیا ہے صدر کلام کا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں
کہ نہ بے کرو طعام کی طعام کے بدلے مگر برابر سرابر. مگر وہ فرماتے ہیں صدر کلام کیڑا نہ بے کرو بے کی طعام کے مگر کس طرح برابر برابر. بسم اللہ الرحمن. وہ فرماتے ہیں کہ ہو گیا سب اعتبار کیا جائے گا صدر کلام کا عام جی قلیل میں اور تفسیر میں. اور چند دن پہلے بھی گل گزری سی وہ بلا اتنے پوری وضاحت کیا کیا جی. اور اسی پر اعتبار کیا گیا ہے صدر کلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء میں اعتبار کیا گیا ہے کہ یہ صدر کلام عام ہے قلیل میں اور کثیر میں. سارا لہذا مٹھ بدلے دو مٹھ بک بدلے دو بک سود ہے جی سود ہے حرام ہے. بک بک برابر ہونا چاہیے. وجہ ان کی اس لیے کہ اس اتھی اللہ ہے کہ کوئی نہیں ہے گا اللہ ہے جی اس لیے کہ استثناء معارض آ گئی ہے صدر کلام کے جی مکیل میں خاص کر کے کس میں مکیل میں خاص کر کے. تو بس باقی رہ گیا عام مکیل کے محاورہ میں جی جیڑی شے مکیلی نہیں جی او عام شامل ہے انہوں کیا کیا جی اس لیے کہ اس لیے کہ استثناء معارض ہے اس کو عام کو مکیل میں خاص کر کے لہذا باقی رہ گیا ہے صدر کلام کو معارض ہے صدر کلام کو معارض آ رازہ ہو اے صدر الکلام ہے مکیل میں خاص کر لہذا باقی رہ گیا ہے صدر کلام عام مابراہوں میں کس میں مابراہوں میں. یہ ان لمبی وچ شرعی تے ذرا دھیان کری ڈال کے کو کوشش کریے ہیں او ویکھو وا اللہ ھذا اور اسی پر یعنی اس پر کہ اصل اند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استثناء کے اندر عمل بالمعارضہ ہے ہمارے نزدیک استثناء میں تکلم بالباقی ہے جی تو وہاں عمل بالمعارضہ ہے تو اس پر وہ اعتبار کیا گیا صدر کلام کا. میری مراد آقا صدر کلام کا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء. یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ غریب ہے غریب پنجابی والا نہیں شاید کہ یہ ماخوذ ہے جناب معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے قال فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار فرما رہے تھے الطعام بالطعام مثلا بمثل جی اس سے یہ ماخوذ بنایا لا تبیعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل اور سوام بے سوائن بے اے ماخوذ ہے حدیث کو کڑی الطعام بالطعام رواہ مسلم سمجھے ہی ان پھر دھیان کر کہ یہ جو ہے نا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں جو صدر کلام ہے جی اس میں وہ عمل بالمعارضہ کریں گے ان اگلے پاس ویخ کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث سامنے آ گئی ہے اور دیکھ فل حاصل ہو کی شے کہ بے شک امام شافعی رحمہ اللہ نے بنا کی ہے اپنے اصل پر جی بنا کرتے ہوئے اپنے اصل پر انہوں نے اعتبار کیا صدر کلام کا اس حدیث مذکور فی المتن میں پس اس کا اعتبار کیا عام پس ہوگا معنی کلام کا اور تقدیر اس کی اندر شافی کیڑی کہ ان سنا جے لا تبیعوا الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بالطعام کی عبارت ہوگی لا تبیعوا الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بالطعام. نہ بیچو طعام بدلے طعام کے جی مگر طعام جو مساوی ہو کس کے طعام کے کیونکہ تمہارے لیے جائز ہے یہ کہ بیچو ان دونوں کو جی پس یہ معول ہے مستثنی تعویل کیا کس میں مستثنیٰ میں کہ میں آکھے اللہ
إلا طعاما مساويا بالطعام. ایشا محسن اللہ سوام بے سوائن ہے نا، تو انہوں نے توجہ کی تھی اللہ طعاما مساويا بالطعام. ایشا بس. اور مقدر کیا ہے کس کو؟ او اللہ طعامن کو. اور تاک وجہ واندنے کی مستثنیٰ بھی طعام لا تبیع طعام بھی طعام، تاکہ ہو جائے مستثنیٰ من ہو اور مستثنیٰ ایک جنس ہے کہ مستثنیٰ من ہو بھی طعام ہے تو مستثنیٰ بھی طعام بن جائے. جیسا کہ وہ اصل ہے استثناء میں، جیسا کہ وہ اصل ہے استثناء میں. آگے جی سمجھ کہ بھی اصل استثناء میں یہی ہے نا کہ مستثنیٰ میں ایک جنس سے ہوں، کہ مستثنیٰ میں کہ جنس سے ہو تو متصل دا وغیرہ تو منقطع ہو جاتا ہے. جی یہ اصل گل. جی ہوں سن، پس جب کہ ہے معنی صدی اس کا معنی اس کا حاضا کیڑا اللہ طعامن، مساويا بالطعام. تو اب باقی رہے گا صدر کلام کون؟ وہ قول ہے حضور علیہ السلام آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. طعاما بالطعام. کیا باقی رہے گا؟ عام قلیل میں. قلیل کیڑے؟ وہ جو کیل کے تحت داخل ایک بک بدلے، دو وقت کے. یہ بھی داخل ہے. جی اور صدر کلام شامل ہوگا کس کو؟ عام ہوگا، شامل ہوگا کثیر کو بھی. اور کثیر کون ہے؟ جو داخل ہو. قید کے تحت. اور خلاصہ کی بنیا کیونکہ طعام اسم جنس ہے، اور لا تبیع الطعام الف لام اسم جنس ہے، محلہ بلام تعریف ہے اور عاد خارجی نہیں ہے، تو شامل ہو گیا طعام کے. جميع افراد کو پس ہوگی بے طعام کے سارے افراد میں حرام. برابر ہو بے طعام میں قلیل، برابر ہے کہ ہو بے طعام قلیل میں یا کثیر میں. کثیر میں، اور برابر ہے کہ ہو بے مساوات کے ساتھ یا مساوات کے ساتھ نہ ہو. سارے رام ہو گئے. پھر اگو ولما نال. اور جب استثناء کی گئی اس قانون سے بے طعام مساوی کی کس کے ساتھ، طعام مساوی کے ساتھ تو پھر منتفی ہو گیا حکم. کیڑا حکم؟ کس میں؟ بطریق المعارضہ. سنیں بطریق المعارضہ اور والمساوات. اور مساوات جو ہے نا، مساوات یہ ایک وصف ہے جو عارض ہے، اس کو جو داخل ہے کس کے تحت؟ فعل اور وزن کے تحت. بالاتفاق. پس اس پر نہیں موصوف ہوگا طعام قلیل کس کے ساتھ؟ مساوات کے ساتھ. لہذا اس میں مساوات نہیں ہے. کیوں؟ بوجہ نہ داخل ہونے اس کے کس میں. فعل اور وزن کے تحت. اور جب کہ نہیں موصوف اس کے ساتھ تو پھر نہیں داخل ہوگا کس میں؟ مستثنیٰ کے تحت. تو بس باقی رہے گی بے اس کی حرام جس وجہ کے ساتھ بھی ہو. سمجھے؟ ایشا بس یہ ہے معنی ماتن کے قول کا. لأن الاستثناء وهو قوله الا طعاما مساويا بالطعام، یہ آرازہ یعنی صدر الکلام ہے. کس میں؟ مکیل میں خاص کر کے. کس میں؟ میں خاص کر کے. ایشا بس جی دھیان کریں. اس لیے کہ مستثنیٰ ہوا طعام المساوی، اور مساوات کیا ہے؟ وصف ہے جو نہیں پائی جاتی. مکیل من الطعام کے غیر میں. پس وہ جو ہوگا طعام مذکور سے فی قولی لا تبیع طعام مکیل ثابت ہے بے اس کی جنس کے ساتھ. کس طرح؟ مساوات بطریق استثناء متعارض. جب یہ نکل گیا اور وہ جو نہ ہو مکیل نہیں شامل ہوگا اس کو، مستثنیٰ تو پس باقی رہے گی بے اس کی بے جنس ہی حرام جس وجہ کے ساتھ بھی ہو. سنیں جس وجہ کے ساتھ بھی ہو. اور کام تو الیہ اشارہ بقول، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے قول. فباقیہ صدر الکلام آمن، اس میں جو اس کے سوا ہے یعنی ما سوا القیل کے، اور وہ کون ہے؟ قلیل. لہذا پس ہوگی بے حفنا بالحفنا اور بے حفنا بال حفنتین. حراما لقول علیہ الصلوۃ والسلام لا تبیع الطعام کی لا تبیع الطعام، وہ حرام ہے جی. اے وجہ کو نہ ایک بک دے بدلے دو بک کی ہے حرام. حرام ہے جی. اے کنہ دے نزدیک؟ امام شافعی. شوافی دے نزدیک. اور اسی پر
اور اسی پر اعتبار کیا گیا ہے بات کیا گیا ہے صدر کلام کا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں فرمانے سے شان میں لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء. یہ جو فرمان ہے اس میں جو صدر کلام ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے عام قلیل میں اور کثیر میں، کثیر میں، اس لیے کہ استثناء معارض آ گئی ہے صدر کلام کے مکیل میں خاص کر کے، تو بس باقی رہے گا صدر کلام عام ان صورتوں میں جو ما سوا ہے مکیل کے، یہ لہذا وہ حرام ہے. جی اور اسی پر اعتبار کیا گیا ہے صدر کلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء میں اعتبار کیا گیا ہے عام قلیل اور کثیر میں، اس لیے کہ استثناء معارض آ گئی ہے صدر کلام کو مکیل میں خاص کر کے، بس باقی رہ گئی صدر کلام عام ان صورتوں میں جو مکیل کا ماسوا ہے. پلے نہیں گل سمجھ آئی. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جس کو نکالا گیا ہے نا وہ ہے مستثنیٰ جو مساوی ہو، تو مساوات ہے مکیل میں. پہلے لا تبیعوا سے حرمت ثابت ہوئی کہ کوئی نہیں، طعام کی بیع طعام کے بدلے کیا ہے حرام ہے، لہٰذا آگے جو نکالی ہیں نا وہ ہے مساوات. تو مساوات تو کس میں ہے؟ مکیل میں. لہٰذا مکیلی چیزیں موزونی چیزیں، مکیلی موزونی چیزیں جو مکیلی موزونی یہ پیمانے میں آتی ہیں، ان کی بیع مساوی کرو تو جائز ہے، مساوی نہ کرو تو سود ہے. تو جو ان سے نیچے ہیں وہ تو لا تبیعوا کے تحت داخل ہیں، وہ تو آگے اللہ سے نکلی نہیں ہیں. جب نہیں نکلی ہیں تو لہذا جو مکیلی موزونی سے نیچے جو پیمائشیں جو جہاں آلے ختم ہوتے ہیں وہاں جو ہے وہ ایک مٹھ دے بدلے ایک مٹھ دو، یہ ساریاں بھی حراموں میں باقی نہیں، سب یہ لا تبیعوا کا فرد ہیں. یہ وجہ کون کرنی ایک بک دے کے ایک بک یا ایک بک دے کے دو بک ایک ہی ہے، یہ حرام میں بھی ہے. ہاں جی ساڑھے نزدیک نہیں ہے، ساڑھے نزدیک جتوں مکیلی موزونی شروع ہونا ہے نا اتوں یہ کام شروع ہونا ہے. جی جی جی. اور اسی پر اعتبار کیا گیا ہے صدر کلام کا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء میں عام قلیل میں اور کثیر میں، اس لیے کہ استثناء معارض ہے. عام میں نہیں شامل ہے جی بھی، قلیل کو بھی کثیر کو بھی. مطلب کہ ہر قسم دی بیع طعام دے بدلے منع ہے اللہ نال کڈی. جی اس لیے کہ استثناء معارض ہے صدر کلام کے مکیل میں خاص کر کے. صدر کلام جڑا ہے نا ان دے مکیل جڑا ہے نا وہ ان دے معارض ہے. جڑی قیل وچ آندی ہے نا یہ تسی مساوات نال حلال جے، اس تو سوا ساریاں حرام نے، لہذا ایک بک بدلے بک یہ وچ داخل ہے پیچھے. جی جی. صدر کلام عام ان صورتوں میں جو مکیل کے ماسوا ہیں. وقلنا هذا استثناء حال فيكون الصدر عاما في الاحوال ولذلك لا يصلح ولذلك کہ بذالک وذلك لا يصلح الا في المقدر. بس ہم کہتے ہیں کہ یہ استثناء ہے حال کی، یہ استثناء ہے حال کی. ہم توجیہ کرتے ہیں صدر کلام میں، انہوں نے توجیہ کی تھی مستثناء میں، ہم مستثنیٰ میں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں صدر کلام عام قلیل کثیر میں نہیں ہے، صدر کلام عام احوال میں ہے. کس میں ہے؟ احوال میں عام ہے. عام ہے. اور یہ جو احوال میں عموم ہے نا یہ نہیں صلاحیت رکھتا مگر کس میں؟ جو مکیلی موزونی ہے، بس جڑا تھلے بھی وہ صدر کلام وچ داخل ہی کوئی نہیں. ہاں جی کیا کیا جی؟ یہ استثناء ہم کہتے ہیں یہ استثناء حال کی ہے، یہ حدیث پاک میں یہ حال کی استثناء ہے، لہذا صدر کلام یعنی مستثنیٰ میں نو حال ہے، احوال جن سے حال کی استثناء ہے. لہذا صدر کلام احوال میں عام ہے، کسی حال میں بھی بیع ٹھیک نہیں مگر مساوات کے حال میں. عام ہے احوال میں، نہ کہ قلیل اور کثیر. لہذا یہ جو احوال میں عام ہے نا یہ صرف مقدار میں، کس میں؟ مقدر میں، یعنی مکیلی موزونی میں. انہوں دھیان کرو بلا بھی
اور یہ وقلنا ہم کہتے ہیں بنا کرتے ہوئے اپنے اصل پر کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک تکلم بالباقی ہوتا ہے، ہمارے نزدیک یہ استثناء حال کی، یعنی استثناء ہے کس سے؟ حال مقدر سے۔ حال دوجا حال نہیں، حال ذل حال اتنے لفظ حال بنانا ہے، اس لیے کہ اصل استثناء میں ہمارے نزدیک وہ کیا ہے، اور یہ بعض متصور ہوتا ہے مستثناء کو، کرنے کے بعد اور یہ نہیں حاصل ہو سکتا مگر کس میں؟ پس اگر بنایا جائے مستثنیٰ منو کو کون، تو نہیں حاصل ہوتی مجانست مستثنیٰ منو اور مستثنیٰ کے درمیان، وہ جو کہ مساوات ہے۔ پیشہ توام تگلے اگے مساوات ایکو شے نے، توام تے مساوات ایکو شے نے۔ فی قول اللہ سواہم بسوائن، کیونکہ مساوات کیا ہے؟ اور برابر ہونا تے توام کی ہے، تو پس کہاں ہوگی مجانست؟ لہذا اب ضروری ہے یہ کہ مقدر کیا جائے کس میں؟ مستثنا این یقدر المستثنیٰ منہ الآخر، ایتھے مستثنیٰ منہ ہور منیا جائے جڑا ذکر ہے نہیں، اور وہ کون ہے؟ ہن تقدیر عبارت کے بنی، پس ہوگی تقدیر الکلام لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال الثلاثۃ، اور ثلاثہ المفاضلات والمجازفات والمساوات، نہ بے کرو توام کی بدلے توام کے کسی حال میں احوال، وہ تین احوال کون نہیں؟ پیچھے بھی گزرے پھر آدھے پہ نہیں، مگر کس میں؟ الا استثناء الا فی حال، پس ہوگا صدر یعنی عام کس میں؟ نہ کہ جیسا کہ تم کہتے ہو شباب۔ ہوں سن، اور یہ بات یعنی عموم صدر کلام کس میں؟ نہیں صلاحیت رکھتا مگر کس میں؟ یعنی، اور یہ اس لیے کہ مراد مساوات سے وہ مساوات فی الکیل ہے، کیونکہ وہ جو برابر ہے توام میں، یعنی بالکل دونوں برابر نے نہیں ہوتے مگر کس کے ساتھ؟ بالاجماع، اور پرتی نال نہیں ہوندے، دانے وچوں ٹھوس بھی ہوندے نے، کچھ پولے ہوندے نے۔ ایک بک وچ جڑے دانے نے، اے بک پورا بھر کے اتنے رکھو، پھر بھر کے رکھو، انہیں دونوں تولو فرق نکل آئے گا، تجربہ کر کے دیکھو تسی، جیڑی برابری ہونی وہ کیل وچ ہونی ہے۔ اچھا جی، اکیل پرتی جی سمجھے نہیں ہوگی مگر کیل بالاجماع۔ اور دوسری دلیل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کیلم بے کیلن، کہ نہ توام بے کرو توام کی مگر کیل کی بدلے کیل کے، ایک اور عرف کی دلیل کے ساتھ، اس لیے کہ توام نہیں بیچا جاتا عرف میں مگر سنیں تے مفاضلہ تے مجازفت، یہ دونوں مبنی ہے کس پر؟ بھی ایک کیل تو بغیر نہ مفاضلہ پتہ لگتا ہے تو نہ مجازفت پتہ لگتا ہے، کیونکہ مراد مفاضلت سے ہے کہ دو میں سے ایک راجع ہو کس پر؟ دوسرے پر، کیل کے اعتبار سے، تو کیل نال پتہ لگنا ہے پھر جی، یہ تو ہے جو کیل کے اعتبار سے۔ اور مجازفت سے مراد ہے عدم علم بالمفاضلت، بھئی نہ پتہ نہ چلے چیز ایک دوسرے کو ود برابر ہے یا کی ہے مساوی ہے، باوجود احتمال ہر ایک کے دونوں سے کہ یہ مساوی بھی ہو سکتے ہیں کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی کتنا پتہ لگنا ہے؟ کیل نہ۔ اور قلیل توام تو نہیں ہے باقی، پس نہ ہوگا اس کو شامل صدر کلام، لہٰذا نہیں ہوگا وہ داخل کس کے تحت؟ تاکہ یہ بات کی جائے کہ وہ بھی باقی ہے ابھی تک اور نہیں مندرج ہوا کس کے تحت، لہذا ہوگا وہ نفی نہاج کے حیز میں ہو لا تبیعو، جو فائدہ دیتی ہے کس کا؟
اور وہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لا تبی، یہ داخل نہیں ہے، بلکہ یہ کلیل خارج ہے صدر کلام سے، من الامر او مڈوئی پس نہ من الامر لکھے ہے، واہ واہ، من الامر من الاول الامر، پس نہ ہوگی بے حفنا بالحفنتین یا بالحفنا کی شے، حرام نہیں ہو، تو پس نہیں ہوگا استدلال اس حدیث کے ساتھ بے الطعام کی حرمت پر۔ کیڑا بے الطعام؟ حسنا بالحسنا اس پر یہ دلیل نہیں بن سکتی، اس پر نہیں بن سکتے۔ ایشا بس واحتجا اصحابنا علی المختار بثلاثۃ اوجہ، اگو تین آ رہی ہیں دلیلہ، اور ہم کہتے ہیں یہ استثناء حال کی، پس ہوگا صدر کلام، ہوگا صدر عام احوال میں، اور یہ نہیں صلاحیت رکھتا مگر مقدر میں۔ مقدر میں جی اور ہم کہتے ہیں یہ استثناء حال کی ہے، پس ہوگا صدر کلام عام احوال میں، اور یہ نہیں صلاحیت رکھتا مگر مقدر اور میں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ استثناء حال کی ہے، پاس ہوگا صدر کلام عام احوال میں، اور یہ نہیں صلاحیت رکھتا مگر مقدر میں۔ چلو جی۔